السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انور حسن چترالی. آپ دیکھ رہے ہیں ٹریو ٹی وی. آج ایک خوبصورت ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور مہمان شخصیت میرے ساتھ آج بہت ہی انٹلیکچوئل شخصیت ہے جو کہ مختلف فورم میں جا کر وہ اسپیچ بھی کرتا رہتا ہے، لوگ اس کو بلاتے ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اور اسپورٹس کے حوالے سے دیکھا جائے وہ اسپورٹس کے اندر مختلف جگہوں میں جا کے وہ کمنٹری بھی کرتا ہے. اس حوالے سے بھی اس کی کافی کاوشیں ہیں اسپورٹس کے لیے، اور خود انٹلیکچوئل شخصیت ہے اور سیو دا ہیومن ریس فورم کا وہ چیئرمین ہے. اور اس سیو دا ہیومن ریس کے حوالے سے کافی وہ کام کر رہے. تو آج میں اپنے اسٹوڈیو کو اس کو مدعو کیا ہے. انصر گیلانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا انصر گیلانی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا یہ سیو دا ہیومن ریس کیا چیز ہے جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں ٹرم یہ ایسے طریقے سے کیا گیا ہے کہ اب ایک مقبول عام مارکیٹ آئیڈیا ہو چکا ہے اور ہر کسی کی آنکھ کے سیو دا ہیومن ریس. یعنی سیو دا ہیومن ریس مراد ہے کہ نوع انسانی کو بچائیے یا نسل آدم کو جو عہد حاضر میں خطرات اور چیلنجز ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ فیس آؤٹ کرنا ہے اور ان سے کیسے نپٹنا ہے اور کیسے ہر فرد کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بیہائنڈ دا اینی کلر، کاسٹ، ریس اور ریلیجن اویئر کرنا ہے اور سینسٹائز کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے مقاصد کیا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالیے آپ سیو دا ہیومن ریس کے. اچھا، مقاصد کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں یہ بڑا ایک وسیع مضمون بن جاتا ہے. فلسافیکل بھی ہے اپنی جگہ، ادبی بھی ہے اور افکار عالیہ کے لحاظ سے ایک طرح کا اخلاقی پہلو بھی اس میں بن جاتا ہے. اور یہ بیسک کوئی 2-3 ہزار سال کی تاریخ کے پس منظر سے جو تہذیبوں کا عروج و زوال ہوا اور آج اس جدید دور میں جو خاص طور پر 4 بڑی چیزوں کے طور پر ہمارے معاشرے کو چلایا جا رہا ہے، جس میں وہ سیاسی ہے، معاشی ہے، عسکری ہے اور قانونی. یہ اس کے پیچھے مطلب 1000-2000 نہیں بلکہ 3000 سال کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرسچینٹی بھی ہے، جیوڈائزم بھی ہے اور اسلام بھی ہے. یہی تینوں مذاہب ہی ہیں، یہی تینوں مذاہب ہی جو ہے وہ دنیا کے اندر کار فرما ہیں اور یہی ہیں جو طاقت کے مین محور کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن جب ہم مقاصد کو سیو دا ہیومن ریس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے مقاصد بڑے وسیع و ریز ہو جاتے ہیں. میں نے تو اس کو مطلب 50 ایریاز تک جو ہے وہ محدود کیا ہے. صحیح. جی. اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ اس کے مقاصد تو آپ بتا رہے ہیں مختلف جامع ہے اس کے، اور اس کو پھر ان مقاصد کو عملی جامہ آپ پہنا سکتے ہیں. اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جا سکتے، اس کی کس طرح آگے بڑھنے کی اس کے راستے ہیں، آپ اس پہ بھی کچھ بتائیے. اچھا دیکھیں، اس پر ایک تو میں نے اویئر کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے اور آئیڈیا کو جو ہے وہ مارکیٹ کر رہا ہوں. مختلف کانفرنسز اور سیمینارز میں جاتا ہوں، بولتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی موضوعات ہیں وہ چاہے یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے لیں جائیں یا کامن کانفرنسز کے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا سول سوسائٹی کے حوالے سے یا انٹلیکچوئل اور اسکالرز کے حوالے سے، ان تمام کا احاطہ کرتا ہے. کیونکہ ظاہر میں نے ایک جو اجتماعی بصیرت ہے، تاریخی اور سیاسی طور پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے میں نے مقاصد تیار کیے ہیں، جس میں 4 بڑے جو ہیں کہ نوع انسانی کو بچائیے یا نوع انسانی کو بچائیے غربت سے، جہالت سے، ناانصافی سے، استحصال سے، اور یعنی کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس سے بچائیے. پھر اس کی بڑی ویریٹڈ جو ہے وہ شیپس آ جاتی ہیں، سوسائٹس آ جاتی ہیں، ان امپلائمنٹ آ جاتی ہے، اوور پاپولیشن کا فینومنا آ جاتا ہے، پولوشن کا فینومنا آ جاتا ہے. پھر کرتے کراتے یہ مطلب ہے کہ سیاسی بھی ہے، معاشی بھی ہے اور سماجی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، دفاعی بھی ہے اور تاریخی پس منظر بھی ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ ساری نسل انسانی کو جو ہے وہ ہم کسی ایک انسانی قدر پر کیسے قدر مشترک جو ہے وہ اس پر کیسے لایا جائے. اور میں خیالی ہی نہیں بلکہ فکری اور بلکہ اس کے
جو ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے وہ باقاعدہ طریقے سے انداز سے سائنٹیفک وے میں ہو رہی ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس کے جو سینٹرل آئیڈیا تھا کہ ہم تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو جو ہے وہ ایک مذہب پر اکٹھا نہیں کر سکتے لیکن ایک ضرورت پر اکٹھا کر سکتے ہیں، اور وہ ہے تعلیم. دنیا کے ہر شہری کو ایک معیاری تعلیم دی جائے، پھر اس کے مطابق انسٹیٹیوشن بیس کیے جائیں، اور پھر جب یہ طبقاتی نظام کا فرق ختم ہوگا، اور مین جو فرق ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے، چونکہ عہد اعظم میں جو سویلائزیشن ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے. ایجوکیشن، سویلائزیشن اور ماڈرن انسٹیٹیوشن، یہ تینوں تمام دنیا کے شہریوں کو جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور اس کے لحاظ سے میں نے جو 50 مقاصد ہیں ان میں بڑا ایک مقصد یہ ہے کہ بڑی طاقتوں کو اپروچ کیا جائے، ورلڈ کو جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اپروچ کیا جائے تاکہ وہ ایک عالمی سلیبس دے سکے جس کو ماڈرن ویز آف لرننگ اور ارننگ کے مطابق. باقی ریلیجن وغیرہ یا جو کچھ بھی ہے وہ ابھی بھی انڈر ایولیوشن ہے، ابھی بھی اس کا ارتقاء ہو رہا ہے، وہ انڈیویجول میٹر کر دیا جائے، لیکن دنیا سے جہالت اور غربت ختم کرنے کے لیے ایک سلیبس ہو، اور اس کے لیے ساری انسانیت جو ہے وہ اکٹھے ہو جائے. جی. تو اب یہ کام کوئی آسان کام نہیں. اس کام کو لے کر آپ جو ایک بیڑا اٹھایا ہے تو اس کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے لوگوں کی مدد بھی درکار ہے، اس کے لیے کثیر رقم کی بھی ضرورت ہے. تو کہیں آپ پہنچ کے سیمینار کرنا ہے، کہیں مطلب کانفرنسز کرنا ہے، کہیں ہوٹل دیگر مختلف جگہوں سے اس کے اوپر سرمایہ کسی نہ کسی شکل میں لگتا ہے. جی. تو آپ اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکے، کوئی اس طرح کے لوگ سامنے آ سکے تو تب جا کے یہ کہیں ممکنات ہوئیں گے. آپ جو اپنی بساط کے مطابق جو کوشش کر رہے ہیں، اپنی نالج کو آپ دے رہے ہیں، اپنی ٹائم کو آپ دے رہے ہیں، آپ اپنی جو محنت آپ لگا رہے ہیں، لیکن فی الوقت ابھی آپ کے سامنے اس سارے جو سیو دا ہیومن ریس کو مکمل کرنے میں یا ایجنڈے پہ چلنے کے لیے جو آپ کے سامنے مسائل کیا درپیش ہے؟ میں جہاں دنیا کا یا انسان کا فکری مقدمہ لے نکلا ہوں، جس میں رنگ، نسل، زبان، علاقہ، جو بھی انسان ہے وہ اس سیو دا ہیومن ریس کا حصہ ہے. اور سیو دا ہیومن ریس کا حصہ ہونے کی بنا پر وہ میرے لیے عزیز ہے. یعنی کہ پہلے وہ سیو دا ہیومن ریس یا ہیومن ریس کا حصہ ہے، اس کے بعد اس کا ریلیجن ہے. لیکن میرے اور ہر فرد کے درمیان جو رشتہ ہے وہ قدر مشترک جو تعلیم ہے اور جنرل اویئرنیس ہے، اور ایک ایسی مورالٹی کو لانا ہے جس کی بنیاد پر دنیا سے تعصب اور جو بغض ہے وہ ختم ہو اور لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ سکیں، ایک پیج پر آ سکیں. جہاں تک چیلنجز اور مسائل انویسٹمنٹ کی بات ہے، دیکھیں ابھی تک تو فرینڈز اور فیملی ہی میرے ساتھ ہے، اور جو ارلی جو فنڈز جنریٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے وہ پریزنٹیشن ٹریننگ وغیرہ کے یا ہوم ٹیوشنز وغیرہ بیس کر کے، تاکہ کہیں کوئی ہلکا پھلکا کوئی سیمینار وغیرہ جنرل اویئرنیس پر دے سکوں تو اس کے جو انٹرٹینمنٹ ایکسپینس ہیں. لیکن اس کے لیے پراپر ایک انویسٹر چاہیے. یہ ایک عالمی سوچ ہے پوری. میں نے کتاب لکھی ہے اور جس کسی نے بھی اس کا یعنی آپ انسانیت کی کاز کو مشن کو لے کے سامنے آئے ہیں. دیکھیں ایک تو آپ کے پاس دماغ تو ہے، آپ کے پاس نالج تو ہے، وقت تو ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آپ کے مددگار ثابت ہونا ہے وہ لوگوں کی مالی شکل میں اور دوسرے مطلب کسی بھی شکل میں آپ کے ساتھ وہ مدد کر سکے تو آپ کا یہ مشن انسانی بچاؤ کا مشن آگے جا سکتا ہے. جی. اس میں چونکہ سینسٹائز کر رہا ہوں اور مکمل طور پر ایک نئے اخلاقی نظام کو لا رہا ہوں جس میں ہر فرد جو ہے وہ بلا رنگ و نسل، زبان و علاقہ فٹ ان ہو جائے گا. اور اس کے لیے میں نے ٹیم میکنگ کرنی ہے. ٹیم میکنگ جو ہے وہ 50 ایریاز ہیں. ہر ٹاپک، ہر سبجیکٹ کے اوپر 10 افراد کی، 5 لڑکیوں کی، 5 لڑکے ہوں گے. ان کے 2، ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہیڈز بنائے جائیں گے. ان کو فار ایگزامپل ڈومیسٹک وائلنس ہے یا ہیومن ٹریفکنگ ہے یا ویمن ٹریفکنگ ہے یا ڈرگ ٹریفکنگ ہے یا دنیا کے اندر جینوسائڈ ہو رہا ہے یا ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں یا نظریاتی رائٹس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، تو ہر سبجیکٹ کے اوپر ایک ٹیم تیار ہوگی. وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، ایک کنٹری کا ڈیٹا. فار ایگزامپل اگر سوسائڈ جہاں ہو رہی ہیں یہاں کی کائنڈس کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس کی کریکٹرز میز کیا ہیں. اور اس میں انیری طور پہ بھی لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. والنٹیئر. جی 194 اگر کنٹریز ہیں. ہر ملک کا اپنا ایک ڈومیسٹک وائلنس سسٹم ہے. اس کے اپنے مطلب جینوسائیڈیکل اور جو ان امپلائمنٹ ہے
اب تمام کی تمام مطلب ہے کہ وجوہات ہیں، لیکن ایک جنرل اویئرنیس کا پلان ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے جو ہے مجھے والنٹیئرز ہی چاہیے ہاں والنٹیئر، میں یہی جی بات لے کے آ رہا تھا جی کہ جی آپ کو والنٹیئر سپورٹ ملنا چاہیے، اور وہ آج کل کے اسٹوڈنٹس جو آج کل اسٹوڈنٹس فورمس ہے یونیورسٹیوں کے اندر، وہ بھی آپ کا سپورٹ کرے، جی کیونکہ وہ بھی اس مشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ دے سکتے، کیونکہ یہ ایک یونیک کاز ہے، اور واقعی انسانی بقا اور اس کے حقوق کی جنگ ہر کوئی لڑنا چاہتے ہیں، اور اچھا کاز ہے جس میں کوئی رنگ و نسل امتیازات کچھ بھی نہیں ہے، اور بالکل. انسان کی بقا اس کو اچھی زندگی اور انصاف کے ساتھ ہاں، مہیا ہر شہری کو تعلیم، روزگار، اور اگر زیادہ باصلاحیت ہے تو اس کے بزنس کے مواقع ملنے چاہیے. اس کے علاوہ معاشرے جو اوپن ہوتے ہیں وہ ٹورزم سے ہوتے ہیں اور سپورٹ سے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس سے فری کرنا ہے. یہ 4-5 ایسے ایریاز ہیں جس میں میں کوشش کروں گا کہ جو میرے ساتھ انٹلیکچوئل اسکالر یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ یا سول سوسائٹی جو موبلائز کرنا ہے وہ آرٹیکلز وغیرہ لکھیں اور ایک ڈائریکٹڈ وے میں لکھیں کہ اب کی جو دنیا ہے وہ اتنا ایولیوشن یا ارتقاء ہو چکا ہے کہ اب ماضی کی طرف نہیں جانا، بلکہ جو ایک اسٹینڈرڈ لائف ہو گیا ہے کہ دنیا کے ہر شہری کا بنیادی جو حق ہے وہ تعلیم اور روزگار ہے. اور اگر زیادہ باصلاحیت ہے تو وہ بزنس کے مواقع تھا. اور سپورٹس اور ٹورزم اور جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ اسٹیٹس کی مورل جو ہے وہ اوبلیگیشنز کے اندر یہ چیز آتی ہے. اور تو اس لحاظ سے گیلانی صاحب اب یہ میں تھوڑا سا کیونکہ میں تو آپ کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ مختلف فورم میں جا کے اسپیچ کرتے کام کرتے رہتے ہیں، اور تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا، اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہ یہ آپ کا کوئی ایجنڈا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی کسی نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے، یا یہ ہے کہ آپ ایک کاز کو لے کر، ایک مشن کو لے کر انسانیت کے حوالے سے کام کرنا چاہتے، اس کی ضرورت آپ بتائیں بنانے کی؟ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں چونکہ پچھلے 27-28 سال سے اسٹوڈنٹس ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ رہا ہوں، اور جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف ورلڈ ہسٹری ہے، ایک طرف اسلامک ہسٹری ہے، اور ایک میری اپنی ہسٹری ہے جو 25 سال پر جو ہے وہ محیط ہے، اور وسیع عریض اس کے پس منظر میں مطالعہ ہے. میرے اندر ذرا بر بھی جو ہے وہ کسی کے لیے نفرت یا جو ایکسٹریمزم ہوتا ہے وہ نہیں پایا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ میں نے ملٹی ڈائریکشنل اسٹڈی کی ہے. ملٹی ڈائریکشنل اسٹڈی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر انتہا پسندی اور دہشت یا زبردستی اپنے جو آئیڈیاز ہیں دوسروں پہ امپوز کرنے والی بات نہیں رہتی. آپ اپنا آئیڈیا دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، اور آئیڈیا اس میں اگر دلیل ہے واقعی لوگ قبول کریں گے، پاور ہے تو وہ ایڈمیٹیبل ہو جاتی ہے، ایکنالج ہو جاتی ہے. نہیں تو جسٹ آئیڈیا برائے آئیڈیا ہے، اور دنیا کے ہر فرد کو دوسرے کو سننا چاہیے. یہ سننا چاہیے، سوال کرنے کی معاشرے میں جرأت اور ضرورت، اور اس کی ترویج ہونی چاہیے، اور سننے کی صلاحیت، اختلاف اور آپس میں بہامی، آپس میں ایک دوسرے کو سنیں، قبول کریں نہ کریں یہ آپ کا انڈیویجول رائٹ ہے، لیکن سنیں. اور بات کر جاتا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ فیلڈ ون ہوتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ بعض آئیڈیا آ جاتا ہے. اور ماشاء اللہ انٹلیکچوئل شخصیت یہ نہ سننے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم آج کل ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے. میں تھوڑا سا ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی اس میں لے کے آتا ہوں. آپ اگر لیٹ سپوز آپ پی ٹی آئی والے ہو تو میں آپ سے نون لیگ بن کے بند کروں تو بندہ سننے کو تیار ہی نہیں. اگر وہی نون لیگ کا کوئی بندہ ہے اس سے پی ٹی آئی والے بات کرے تو وہ پی ٹی آئی والے کی بات سننے کو تیار نہیں. اتنی دراڑیں آ چکی، اس کی وجہ کیا ہے یہاں تک پہنچنے کی؟ اس کو آپ تھوڑا سا، کیونکہ یہ بھی انسانی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ زیادہ لبرل ہے، اور اس کا کوئی اجتماعی اخلاقیات نہیں ہے، اور جو معاشرتی اقدار ہیں وہ ناپید ہو رہی ہیں، اور انسان کی ویلیو نہیں ہے، اشیاء کی ویلیو ہو رہی ہے. اگر آپ تھوڑا سا عرصہ پہلے دیکھیں، 20, 25, 30 سال پہلے، تو لوگ جو ہے وہ لوگوں سے پیار کرتے تھے اور چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. آج کے وقت میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، چیزوں سے پیار کرتے ہیں. تو بڑی تیزی سے مطلب ایک معاشرہ بدلا ہے، لیکن یہ ہے کہ سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں عدم برداشت اور ہمارا معاشرہ،
یہ ایک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو جو نیوکلس ہے وہ عالمی سامراجی نظام ہے. اس عالمی سامراجی نظام کے پچھلے 200-300 سال میں ایک پراپر وے میں ڈیولپمنٹ میں ہوئی ہے. جیسے آج کی جو دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہے, ایک کیپٹلسٹ ہے اور ایک کمیونسٹ سوشلسٹ ہے. جہاں آبادی زیادہ ہے, وسائل کم ہیں, وہاں سوشلسٹ ہیں تاکہ بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ لوگوں کی پوری ہوں. جہاں اسٹینڈرڈ لائف ہے وہاں پر کیپٹلسٹ لائف ہے, کیونکہ وہاں آبادی کم ہے تو ساروں کو تعلیم, روزگار, بزنس کے مواقع, ٹورزم, سپورٹس, ڈومیسٹک وائلنس سے پاک معاشرہ وہ دے سکتے ہیں. تو وہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے. لیکن جب ہم اپنے معاشرے کی دیکھتے ہیں, انڈیا ایک ویل اسٹیبلشڈ سوسائٹی ہے. وہ اگر دیکھیں تو ایجوکیشن میں بھی اور سپورٹس میں بھی کلچرڈ ہے. اور باقی یہ ہے کہ وہ آخری 109 سال یعنی 1857 کی جنگ آزادی سے 1947 تک وہ انگریزوں کے ساتھ رہے. تو ان کی بیوروکریسی ٹرینڈ ہوگی, ان کی جوڈیشی ٹرینڈ ہوگی, ان کی ملٹری ٹرینڈ ہوگی, ان کا میڈیا ٹرینڈ ہو گیا. یہاں تک کہ 1948-50 میں جو ہے نا ان کے یہاں او لیول شروع ہو گیا. لیکن ہمارا جو چونکہ اقتدار چھن گیا تھا تو پھر سنگل ہینڈیڈلی قائد اعظم نے ایک لیگل کیس کے طور پر اسے جتوا کے دیا. انہوں نے تو آپ کو پلاٹ لے کے دیا, گھر بنانا, گھر بسانا یہ ہمارے اوپر تھا. لیکن اب معاشرہ آہستہ آہستہ ایوولوشن سے گزر رہا ہے. اگر کرپشن سے پاک معاشرہ ہو جائے, خاص طور پر جو بڑے ادارے ہیں ان کے اندر سے اوور ہالنگ ہو جائے, اور دوسرا پارٹی اور پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں, چاہے وہ مذہبی ہیں چاہے وہ سیاسی ہیں, وہ شخصیت پرستی سے نکلیں, وہ ایک نظریے کے تحت چلیں. کیونکہ جس ریاست یا معاشرے یا ملک کا نظریہ نہیں ہوتا وہ ایشوز کے اوپر چلتا ہے, اور ایشوز ان نون ورلڈ سے آتے ہیں, اور پھر کچھ عرصہ اس کے اوپر باتیں ہونے کے بعد پھر اس کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں, پھر نیا ایشو آ جاتا ہے. لیکن ایک نظریہ نہیں ہے, ایک اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ اگر 75 سال سے دیکھا جائے تو قیادت اور نظریے کے بحران سے گزر رہا ہے. اور جس معاشرے کی سیاسی دارہ مضبوط نہ ہو اس کی معیشت درست نہیں ہو سکتی. اور معیشت درست ہوئے بغیر آپ کی بیرونی جو دنیا میں بیٹھے آپ کے اپنے ہی افراد یا دوسرے افراد وہ انویسٹمنٹ کے طور پر اس طرف نہیں آتے. وہ کہتے ہیں ان کے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ایک پارٹی آتی ہے, ان کے ساتھ ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں, ہم نے موٹر وے بنانی ہے, فلاں چیز بنانی ہے. وہ ابھی نئی پارٹی آ جاتی ہے, وہ وہیں پر پڑا ہوتا ہے اور ہمارا خرچہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اسٹیٹ کی پالیسی ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے کہ جو بھی وہ چاہے حکومت بدلتے رہیں لیکن اسٹیٹ کی پالیسی جو تمام جو نظام زندگی ہمارے ملکی معیشت اور روزگار دیگر نظام کو چلانے کے لیے وہ ایک ہی ہو. ہاں یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ملک جو ہے وہ ویسٹ بہت عرصہ ہوتے لگا ہے, اسے تقریباً 1000 سال لگا ہے آج کے اس اسٹینڈرڈ دور میں پہنچنے کے لیے, یا 100% ایجوکیشن یا 100% جمہوریت تک پہنچنے کے لیے. ہم فوراً موازنہ مغرب کے ساتھ کرتے ہیں. مغرب جو ہے وہ اب دیکھیں 1215 یا 20 میں میگنا کارٹا منشور اعظم پاس ہوا تھا برطانوی پارلیمنٹ میں, جہاں پہلی بار بادشاہ نے کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ ابو دا لا. تو وہ تو 1215 پھر انہوں نے دنیا فتح کی, دنیا کے وسائل لیے, اور 800-900 سال لیے انہوں نے اپنی ویلیوز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. کانسٹیٹیوشنس کو جیسے انگلینڈ جو ہے مدر آف آل پارلیمنٹس کہا جاتا ہے, ڈیموکریسی ریفارم ریولیوشن اتنی جلدی نہیں آتا, اس کے پیچھے ایک پورا فوراً موازنہ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, ان میں سے افراد لیے جائیں اور انہیں حکومتی اور ریاستی خرچے پر ٹرینڈ کیا جائے. اور انہیں چونکہ میرا جو سیو دا ہیومن ریس ہے اس کی ایک آئیڈیل اسٹیٹ بھی ہے. اس آئیڈیل اسٹیٹ کی جو بنت ہے اور ڈیولپمنٹ ہے وہ اس لحاظ سے میں نے ایک یوتھ امپاورمنٹ پلان بھی دیا ہوا ہے کہ اگر سیو دا ہیومن ریس کی ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہو تو اس کے یہ جو ہے وہ پوائنٹس ہونے چاہیے. تو ہم فوراً جو ہے وہ مغرب کے ساتھ موازنہ نہ کریں. ہم اپنے اندر موجود جو ادارے ہیں, ادارے بھی چلیں صحیح ہیں, بیوروکریسی اپنی جگہ صحیح ہے, جوڈیشری اپنی جگہ صحیح ہے. ہم کسی بھی چیز کو آؤٹ آف ڈیٹ یا ہم مغربی اترن اسے نہ سمجھیں. صرف یہ ہے کہ دیانتدار افراد پہنچیں, اور خاص طور پر جو بزنس کلاس اور پولیٹیکل کلاس ہے وہ نوجوانوں کی شکل میں یونیورسٹی بیک گراؤنڈ سے ہوں, ان کی تربیت ہو کم سے کم 8-10 سال, جس کو جو بھی
منسٹری دینی ہے اس لحاظ سے اس کی ٹریننگ کو پھر الیکشن لڑا جائے. جب پارلیمنٹ پر آ جائے گا تو پھر فرام دا ویری فرسٹ ڈے گڈ گورننس دے سکے گا. ہماری جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے جو پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ دوست رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے منسٹری کیا ہوتی ہے. اچھا, یہ ابھی پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. آپ نے سیو دا ہیومن ریس اور اس کے مقاصد ساتھ ساتھ اس کے عملی جمع پہنانے کے حوالے سے بات کی, اس کو بنانے کی ضرورت. ابھی مختصر 1 منٹ کے اندر اس کو کنکلوڈ کریں تاکہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. گیلانی صاحب, اس میں یہ سب سے جو مین چیز ہے, ایک تو مجھے انویسٹر چاہیے, لیکن انویسٹر سے بڑی جو طاقت ہے وہ والنٹیئرس چاہیے. لڑکیاں اور لڑکے جو ہے وہ مجھے یونیورسٹیز وغیرہ کے, بلکہ میرا ایک پراپر پلان ہے. جیسے اسکولز میں یہ ہے کہ میں نے لیکچرز وغیرہ دینے ہیں, ٹیچرز کی ٹریننگ کرنی ہے, اور کالجز لیول پر ڈیبیٹ ڈسکشن ہے جس کے لیے 1500-2000 کے قریب میرے پاس علمی, ادبی, معاشرتی اور فکری بیسس پر سینسٹائز کرنے کے لیے ٹاپکس ہیں. یونیورسٹیز پر میں نے جو ہے وہ سیمینار اور کانفرنسز کرانی ہے, لیکن اس میں سارا کا سارا والنٹیئر رول ہے. یقین کریں اگر ایک بھی انویسٹر نہ ملے, اگر والنٹیئرز مجھے مل جاتے ہیں, ٹیم میکنگ کرتا ہوں, ان کی ٹریننگ کرتا ہوں, ان کو ڈیٹا دیتا ہوں, اس کے بعد جو ہے وہ کانفرنسز سیمینار کرتا ہوں, پوری ایک کمپین بیس ہو جائے گی, اور پھر آہستہ آہستہ ہم دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے. لیکن اب وقت کی اشد ضرورت ہے کہ چیزوں کو سینٹرلائز کے طور پر اور عالمی قدر مشترک کے طور پر کام ہو. اگر ریاستیں اور سیاستیں یا حکومتیں یا میڈیا یا بڑے جو با اثر ادارے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے, تو عامت الناس یا جو صاحب ثروت لوگ یا صاحب حیثیت ہیں, ویل آف ہیں, وہ لوگ آگے آئیں. وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کسی غریب بچے کی تعلیم کو پرائمری سے یونیورسٹی تک میں آپ کی بات کو تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا کہ اپنے لیے زندگی جو کوئی بھی جو نا حضرت انسان کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت سارے مخلوقات تخلیق کی ہے, تو اپنے لیے کوئی بھی زندگی جی رہا ہے, ٹھیک ہے, کیڑے مکوڑے بھی ہے, جانور حیوان بھی, اور حضرت انسان کی کلی اس کی جو اشرف ہونے کی وجہ یہ کہ وہ اپنے ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا, تب وہ اشرف المخلوقات ہے, ٹھیک ہے, وہ انسان کہلانے کے حقدار ہے. تو میں آپ کی اس بات کو یہ سپورٹ دے رہا ہوں کہ یہ تو انسانی بقا اور معاشرتی اور سوشل ایشوز کے اوپر اور ان کے کاموں کو ترویج دینے کے لیے ایک بہت ہی اچھا سوچ لے کر آپ چل رہے, تو اس سلسلے میں ہر کوئی آپ کے ساتھ یکساں مشترک ہو کے آپ کی مدد کرنا چاہیے. آخر میں آپ ختم کرتے ہیں, بتائیے آپ کچھ آخری رہ گیا تو. ایک تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور اپنا اظہاریہ جو ہے وہ پیش کرنے کا موقع دیا, اور آپ ذات خود اس کو مطلب چینلائز کر سکتے ہیں, پروموٹ کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر اسٹوڈنٹس ملتے ہیں تو انگلش ایکسپوجر اور ڈبیٹ ڈسکشنز میں مطلب والنٹیرلی ان پر ورک کرنا چاہتا ہوں, تاکہ وہ میرے معیار کو اور میری جو فکری اور خاص طور پر جو فکری مقدمہ ہے انسان کا, اس کو مطلب ہے کہ میں جیتنا چاہتا ہوں. شعور بہت ہو گیا, ہر کسی کے پاس بہت شعور ہے. ظاہر ہر معاشرہ 3 چیزوں پر ہوتا ہے, یا تو وہ ضعیف الاعتقادی پر ہوتا ہے یا وہ بہت باشعور ہوتا ہے. لیکن بات کا یہ ہوتا ہے کہ بہت باشعور معاشرے بھی ان کے اندر احساس مر جاتا ہے. تو بیسک جو ہے وہ احساس کہ سارے کام ریاستیں اور حکومتیں اور پارٹیاں نہیں کر سکتی. ہر فرد کو آپ کی اپنی بھی کوئی احساس ذمہ داری, ہر فرد کو اپنے طور پر آگے آنا ہوگا. جو تعلیم دے سکتا ہے وہ تعلیم دے, جو تعلیم اپنے پیسے سے دلوا سکتا ہے وہ اس طریقے سے تعلیم دے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہر فرد کو جو ہے نا وہ ایک اخلاقی فریضے کے طور پر آگے آنا ہے, اور سیو دا ہیومن ریس, انسانیت کو جو درپیش خطرات اور چیلنجز ہیں اس سے اس کو ریسکیو کرانا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آج کے نشست پہ آپ تشریف لیا ہے. اچھا جی ناظرین, آج سیو دا ہیومن ریس کے حوالے سے جو ٹاپک ہمارے سامنے تھا, اور اس جو آرگنائزیشن کے طور پہ انصر گیلانی صاحب اس پہ کام کر رہے, مجھے بھی اسلام آباد میں تقریباً کوئی 14-15 سال صحافت کرتے ہوئے میں مختلف انٹلیکچوئل لوگوں سے ملتا رہتا ہوں, اور ہم زرخیز دماغوں کو پہچاننے کی ہمیں بھی ہمارے پاس بھی کچھ صلاحیت ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کام کر سکتا ہے. تو میں انصر گیلانی صاحب کو بھی اس زاویے سے دیکھا تو وہ ایک بہت ہی قابل شخصیت ہے اور انٹلیکچوئل شخصیت ہے. اس کے پاس بہت دنیا جہان کے معلومات ہے, ویل انفارمڈ ہے اور نالجیبل شخصیت ہے. تو اس کو ایک پلیٹ فارم اگر مہیا ہو جائے, لوگ اس کے ساتھ کاروان ملتے جائیں, والنٹیئرلی اسٹوڈنٹس اور نئے جنریشن اس کے ساتھ
مل جائے تو یہ بہت کچھ کام کر سکتا ہے. آپ اس کی نیت کا اندازہ یہاں لگا سکتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے اگر کوئی سرمایہ دار نہ بھی مل جائے بلکہ صرف والنٹیئرلی لوگ میرے ساتھ انٹیکٹ ہو جائے تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. تو میں جو نئے جنریشن اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں کے ہیں, مختلف جامعات کے ہیں, وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ایک سیو دا ہیومن ریس جو ایک آرگنائزیشن کے طور پہ اس نے اپنا کے اس حوالے سے وہ کام کر رہے, اس کے ساتھ دیں اور ہماری معاشرتی زندگی کے اندر ایک بہتر رول ادا کر کے ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ نسل انسانی کے لیے کوئی ایک اچھا کام کر کے جائے تاکہ آنے والے نسلیں ہمیں اچھے انداز میں یاد کر سکے. میں انصر گیلانی صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ دوں گا, آپ لوگ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے یونیورسٹیز, کالجز, اسکولوں میں ان کو بلا سکتے ہیں. اسپورٹس کے حوالے سے کوئی خدمات ان کی درکار ہو تو کمنٹری کے لیے اس کو بلا سکتے ہیں. کوئی اسپیچ, موٹیویشنل کوئی اسپیچ کرانے ہو کسی بھی جگہ پہ, اس حوالے سے بھی اس کی خدمات لے سکتے ہیں. تو میں یہاں پروگرام اختتام کرنا چاہتا ہوں. والسلام. پاکستان پائندہ باد.